حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو پابندی لگ گئی تھی کہ حضور سے کسی قسم کا سوال آپ لوگوں نے نہیں کرنا، بے جا سوال آپ نے نہیں کرنا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم خوشی ہوتی تھی ہمیں اس بات پر کہ کوئی دیہات سے کوئی بدھو انسان آئے، کوئی دیہاتی انسان حضور کے پاس آئے، سمجھدار قسم کا، وہ آئے حضور سے سوال کرے۔ وہ جب سوال کرے گا تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی مجلس میں بیٹھے ہوں گے، تو اس کے سوالوں کی وجہ سے اس کو تو پابندی نہیں ہے، پابندی تو جو حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے۔ تو جب وہ سوال کرے گا تو اس کے سوالوں سے ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا، ہمیں بھی کچھ نیا سیکھنے کو مل جائے گا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بدو حضور کے پاس تشریف لائے اور اس نے آتے ساتھ ہی حضور سے کہا کہ میں آج آپ سے کچھ سوال کروں گا لیکن میرا لہجہ سخت ہوگا، سخت لہجے میں آپ سے سوال کروں گا، آپ نے خفا نہیں ہونا۔ حضور نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے، میں نہیں خفا ہوتا، تمہارے جو سوال ہیں مجھ سے کرو۔ ایک حدیث میں اس شخص کا نام بھی آیا ہے۔ حضرت سعد بن ابوبکر کہتے ہیں کہ اس فرد کا نام زمام بن ثعلبہ ہے، اور اس نے یہ کہا کہ میں اپنی قوم کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، میں جس دیہات سے آیا ہوں ان لوگوں نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، یا میں ان کی طرف سے نمائندہ بن کر خود آیا ہوں۔ تو اس شخص نے حضور سے سوال کرنا شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ میرے پاس آپ کا ایک قاصد پہنچا تھا۔ اس شخص نے کہا حضور سے کہ آپ کا ایک مبلغ، آپ کا صحابی، آپ کے قاصد پیغام لے کر مجھ تک پہنچا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ اللہ نے تمہیں اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص نے تم سے ٹھیک کہا، مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ بتاؤ یہ آسمان کس نے بنایا؟ حضور نے فرمایا یہ آسمان اللہ رب العزت نے بنایا۔ پھر اس نے کہا بتاؤ یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اللہ نے بنائی ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا یہ پہاڑ جو کھڑے ہیں یہ کس نے بنائے ہیں، اور ان پہاڑوں کے درمیان جو کچھ ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، طرح طرح کے نباتات ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، خزانے اللہ رب العزت نے ان پہاڑوں میں رکھے ہیں، یہ ساری کس نے بنائی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ رب العزت نے ہی بنایا ہے۔ اس کے بعد اس بدو نے سوال کیا کہ پس قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آسمانوں کو بنایا ہے، زمینوں کو بنایا ہے، پہاڑوں کو بنایا ہے، اور ان پہاڑوں کو زمین کے اندر نصب کیا ہے، اب بتاؤ، قسم دے دی، پہلے کیا دی؟ قسم دی، اور پھر کہا کہ اب بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں واقعی نبی بنا کر بھیجا؟ وہ اپنی تصدیق کر رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول محبوب بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ تو پھر اس شخص نے کہا تمہارے قاصد نے ایک اور بات بھی مجھے بتائی، تمہارا جو بندہ ہم تک پہنچا ہے اس نے ایک اور بات بھی مجھ تک پہنچائی ہے۔ حضور نے فرمایا کون سی؟ تو کہنے لگا کہ اس نے ہمیں کہا ہے کہ دن رات کے اندر، دن اور رات میں اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں، یہ آپ نے اسے بتایا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس نے جو تم سے کہا ٹھیک کہا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر دن اور رات کے اندر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ قسم ہے آپ کو بھیجنے والے کی، یعنی اللہ رب العزت کی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان نمازوں کا حکم دیا۔ بتائیں کہ اس قاصد نے جو مجھے خبر دی ہے، آپ کہتے ہیں اس نے ٹھیک کہا ہے، تو مجھے یہ بھی تو بتائیں کہ یہ حکم اللہ رب العزت نے آپ کو دیا یا آپ نے خود سے یہ حکم دیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ یہ حکم بھی اللہ ہی کا ہے۔ دن رات میں جو 5 نمازیں ہیں، ان نمازوں کا حکم بھی کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے قاصد نے ایک اور بات بیان کی ہے۔ فرمایا کون سی؟ تو کہنے لگا کہ ہمارا جو مال ہوتا ہے اس مال کے اندر زکوٰۃ ہے، مال میں زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، ایک حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی اس نے آپ سے ٹھیک کہا ہے۔ اس اعرابی نے کہا تو قسم ہے آپ کو بھیجنے والے کی۔ پہلے بہت ساری قسمیں اٹھا کر اس چیز کا یقین کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر ہر بات کے ساتھ وہ قسم کھا رہا ہے کہ قسم ہے آپ کو بھیجنے والے کی کہ یہ حکم بھی آپ کو اللہ نے دیا ہے کہ ہمارے مالوں کے اندر ایک زکوٰۃ کا حصہ مقرر ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ حکم بھی اللہ رب العزت نے دیا۔ تو پھر اس نے آگے کہا کہ آپ کے قاصد نے ایک اور بات بیان کی ہے، وہ بات یہ ہے کہ سال کے اندر 1 مہینے کے روزے بھی ہمارے اوپر فرض ہیں، ماہ رمضان کے۔ تو کیا آپ کے قاصد نے یہ بات ہم تک صحیح پہنچائی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ بات بھی اس نے تم تک ٹھیک پہنچائی ہے۔ تو پھر اس نے وہی قسم دی اور کہنے لگا کہ آپ کو بھیجنے والے کی قسم، کیا یہ حکم بھی آپ کو اللہ نے دیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں یہ حکم بھی مجھے میرے اللہ نے دیا ہے۔ پھر آگے اس نے کہا کہ آپ کے قاصد نے ایک اور بات ہم تک پہنچائی ہے، وہ یہ ہے کہ جس شخص کے پاس استطاعت ہو جائے، مکہ آ سکتا ہو، تو وہ آ کر بیت اللہ کا حج کرے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ بات بھی اس نے تم سے صحیح کی۔ جب یہ بات بھی اس کی کلیئر ہو گئی تو اس نے اس بات پہ بھی وہی قسم دی اور کہا کہ آپ کو بھیجنے والے کی قسم، کیا اس نے یہ حکم بھی آپ کو اللہ رب العزت نے دیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں مجھے یہ حکم میرے رب نے دیا ہے۔ تو یہ شخص یہاں سے اپنی تسلی کرنے کے بعد واپس لوٹا۔ تو واپس لوٹنے کے بعد اس نے ایک بات کہی، وہ بات یہ تھی کہ رب کعبہ کی قسم، میں اس چیز کے اندر کسی قسم کی زیادتی بھی نہیں کروں گا اور اس چیز میں کسی قسم کی کوئی کمی بھی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر جب وہ جا رہا تھا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اپنی بات کے اندر سچا ہے، جو الفاظ اس نے کہے ہیں کہ یہ جو ارکان اسلام ہیں ان کے اندر ہی نہ تو یہ زیادتی کرے گا اور نہ ہی کسی قسم کی کمی کرے گا، تو یہ شخص جنتی ہے۔ معلوم ہوا کہ جو شخص ان ارکان اسلام کے اوپر عمل کر لیتا ہے تو اس کو جنت کی بشارت کس نے دی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یہ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ انسان کے پاس صرف نماز ایک ایسا عمل ہے جو دن میں بار بار آتا ہے، باقی زکوٰۃ تو سال بعد آتی ہے۔ کلمہ تو الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا، زکوٰۃ اب سال بعد دینی ہے۔ رمضان کے روزے بھی سال بعد آتے ہیں۔ انسان رکھ لیتا ہے، تھوڑی مشقت ہوتی ہے رکھ لیتا ہے، تھوڑی مشقت ہوتی ہے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے۔ اب اگر اللہ رب العزت نے استطاعت دے دی ہے تو حج کر لے، نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پکڑ نہیں کریں گے۔ تو پیچھے جو ایک رکن بچتا ہے وہ صرف نماز ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس ایک رکن کو اپنی زندگی کے اندر مضبوطی سے نہیں پکڑ سکتا تو اس کے مسلمان ہونے کا اسلام کو کیا فائدہ، یا اس کو خود کیا فائدہ؟